صرف 40 ڈیز ہوئے ہیں ابھی گورنمنٹ فارم ہوئے، اس سے پہلے ہی اپوزیشن جماعتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے اکٹھی ہوئی ہیں جیسے پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا. کیا آپ اس کو چیلنج سمجھتے ہیں اپنے لیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تھوڑا سا پری میچورلی اکٹھے ہو رہے ہیں، چونکہ ابھی تو حکومت کو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ میں تو اس کو جمعہ 8 دن کہوں گا، اور کم از کم اس حکومت کو 6 مہینے کم از کم اور 1 سال تک تو دینا چاہیے، تاکہ اس دوران حکومت کی کارکردگی یا سمت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور اس اسنا میں آئی ایم ایف کا بھی پروگرام بھی آ جائے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا ایشوز ہیں، کس قسم کی مہنگائی آتی ہے، کیا وہ طوفان آتا ہے مہنگائی کا. پھر کوئی اس قسم کی اگر کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہے تو ویسے اپوزیشن کا رائٹ ہے خیر، لیکن آئی تھنک اٹس ویری پری میچور موومنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بے صبرے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا جلدی میں لگ رہے ہیں، لیکن کس ایشو پر بات کریں گے وہ، چونکہ دیکھیے بدقسمتی سے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے خصوصاً اس کی میں بات کروں گا، وہ پاکستان کو بہت بڑا چیلنج ہے، اس حکومت کو بہت بڑا چیلنج ہے. اور جب اس قسم کی قبل از وقت اگر تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس تحریک کا ایجنڈا کیا ہے. اگر تو صرف یہ ہے کہ جی ان کو بھیج کر ہمیں لاؤ تو دیٹ از نو ایجنڈا ان کے پاس کوئی اکنامک روڈ میپ ہے ابھی تک تو انہوں نے کوئی دیا نہیں ہے، اور حکومت بھی ابھی جون سی اپنے پیر جمانے میں مصروف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس حکومت کو 6 مہینے ملنے چاہیے، اور اگر ان 6 مہینوں میں یہ لوگوں کو کسی قسم کا بھی ریلیف آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے بھی اگر نہیں دے پاتی، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو حق ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر ایسا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی ایک روایت بھی ہے، روایت میں یہ شامل ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا اور ریلیاں نکالنا یا ملک جام کرنا، تو بزور طاقت روکا جائے گا ان کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ احتجاج کرنا تو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی حق ہے، آپ کا آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ پرامن ہے، یا خدا نہ خواستہ جیسے ایک سانحہ 9 مئی ہوا، اگر تو اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ تو بڑے آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا، اور نپٹنا بھی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایشو بیس پہ پالیٹکس کرتے ہیں، دیکھیے اگر وہ اس سسٹم، میں اس سسٹم کے خلاف ہوں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پنجنٹ اور ایک انجسٹ، ایک بدبودار اور غلیظ سسٹم ہے، جس نے امیر کو امیر کیا اور غریب کو غریب کیا، اور I'm on record for this. اب اگر تو آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، تو پھر آپ بتائیے اس سسٹم کا متبادل کو سسٹم دیجئے، لوگوں کو ان کو کنونس کیجئے، کوئی مینیفیسٹو دیجئے. اس میں الیکشن میں کسی نے کوئی خاص مینیفیسٹو نہیں دیا، and it applies to all political parties including the opposition. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے اصل ایشو ہیں، اگر تو ان کو آپ لے کر آگے بڑھے، صرف ایشوز کو ہائی لائٹ کر دینا یا بیانات کے ذریعے یا ٹویٹس کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے یا اشتہارات کے ذریعے، یہ وہ والی چیزیں نہیں ہیں. اب آپ کے اگر پاس کچھ ہے، اگر آپ کے پاس لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے، اور میں یہ دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں حکومت کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے ایک طرح کی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، تو اس لیے میں تو نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت کسی کے پاس بھی کوئی ایسا آؤٹ آف باکس سولوشن ہے. اچھا سر، جس سے کرمانی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ حکومت کو بھی اپوزیشن اس وقت میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب وہ خود بڑی کمزور ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہمیں بندھی ہوئی حکومت ملی ہے. کرمانی صاحب کیا واقعی اتنی بندھی ہوئی حکومت ہے سر؟ کیونکہ ہم کچھ فیصلے ایسے دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت کے کہ جن کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ آپ کے فیصلے ہوں گے. آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے محسن نقوی کے فیصلے کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق کا فیصلہ ہے. اور بھی بڑے میں گنوا سکتا ہوں. یہ اتنے بندھے ہوئے ہیں سر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب ایک ہوتی ہے نظریاتی سیاست، ایک ہوتی ہے پاور پالیٹکس. جب پاور پالیٹکس ہوتی ہے تو آپ کو سہولت، جب آپ لیتے ہیں کسی سے تو پھر آپ کو سہولتیں دینی بھی پڑتی ہیں.
बदकिस्मती ये हुई कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स, सपोर्टर्स, नवाज शरीफ साहब के वोट बैंक, तमाम लोग वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्शन के रिजल्ट थे हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं आए। अच्छा, तो उसमें कई फैक्टर्स हैं, उसमें भी बहस हो सकती है। मेरी सिर्फ क्लैरिटी, मुझे करमानी साहब मैं आपको काट रहा हूँ, बदतमीजी आई, लेकिन मेरी सिर्फ मुझे आप ये क्लैरिटी दे दीजिएगा प्लीज कि ये सहूलत जो है, ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को केसेस में रिलीफ मिलने वाली सहूलत है या 8 फरवरी को जो सहूलत मिली थी ये वो सहूलत है जिसका आज आपको किसी कीमत अदा करना पड़ रही? नहीं, ये सहूलत जौन सी मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत हमने ली है, अच्छा, ये सहूलत हमें नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे सामने ऑलरेडी जो हमने 16 महीने पीडीएम की कारकर्दगी थी, वो जो हमने एक भारी पत्थर उठा लिया था अपनी हैसियत से, अपने ताकत से ज्यादा, और उसके नतीजे में जो महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, जो यूथ था आपका, स्पेशली मिडिल क्लास का, एजुकेटेड जॉबलेस यूथ, वो अफेक्ट हुआ, लोगों के चूल्हे बुझ गए, उसने जल्दी पर तेल का काम किया। मैं उस पैराए में बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया। ठीक है, एक वो बच गया, एक डिफॉल्ट से पाकिस्तान को अल्लाह ने बचा लिया, जिसका क्रेडिट जरूर शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम इस स्प्लिट मैंडेट में अगर अपनी तमाम तर तवज्जो पंजाब तक रखते, चूंकि पंजाब में भी हमें डेंट पड़ा है इस इलेक्शन, कोई माने कोई ना माने, तो अपनी तमाम तर तवज्जो, आपका जो वोट बैंक बिखर गया या कुछ लोग आपसे नाराज हुए या वर्करों से आपके रवाबित नहीं उतने इस्तवार रहे, बिल्कुल सही, तो चाहिए था कि पंजाब पे तवज्जो रखते। पंजाब पे रखते। ठीक, करमानी साहब इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।